إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. حاضرین کرام، قرآن مجید کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اور یہ 45 تو لے کے 47 تک آیتاں میں تمہارے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کریمہ کے اندر صرف ایک لفظ ایسے میرے پیش نظر ہے کہ اے نبی تینوں اساں شاہد بنا کے بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد. قرآن مجید دوسرے مقامات بھی اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شہید کیا. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ لفظ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی کا سبب بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول میں گواہ بنایا کہ ساڈے چ ایک طبقہ اہل علم بھی وہ موجود ہے، ان پڑھ لوگ بھی ہے، جنہوں نے سمجھ لیا کہ جدو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام ساڈے تے گواہ بنا کے بھیجا کہ گواہ وہی ہو سکتا جڑا ویکھے اور سب کچھ جانتا ہو. اگر وہ جانتا نہیں یا انہوں خبر ہی نہیں بھی اس بندے نے کی کیتا تو انہیں گواہی کدی جانی. اس تو ایک عقیدہ پیدا ہو گیا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہے. اس لفظ سے وہی بنیاد ہے. بظاہر انہوں غلط فہمی کہنا چاہیے، بدنیتی نہیں کہنا چاہیے، غلط فہمی کہنا چاہیے کہ اس لفظ تو مغالطہ کہا گیا کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو شاہد بنا کے بھیجا گواہ. قرآن مجید کے دوسرے مقامات جنہوں نظر چ رکھا جائے، سارے قرآن نو پڑھیا جائے اور حدیث رسول تو پھر یہ غلط فہمی دور ہو جاتی. پھر پتہ چلتا بے شاہد کا یہ معنی لینا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام امت دے حالات نو ویکھدے تے جاندے، یہ گل نہیں بنتی. ایک تے اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ وہ دے آخر تے بیان فرمایا کہ قیامت دے دن جدو اسی سارے پیغمبراں اور رسولاں نو اکٹھا کریں، امتاں بھی کھڑیاں ہون گیاں، تو اللہ اپنے پیغمبراں نو یہ سوال کرو گا کہ تسی دنیا چ گئے سی، انہاں نو دین دسیا سی، انہاں لوگاں نے کی جواب دیتا؟ اے سمجھو 119 نمبر آیت ہے سورہ المائدہ دی. یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ سارے پیغمبراں نو اکٹھا کروں گا، فیقول تے پوچھوں گا ماذا اجبتم، تسی دنیا نو دین دسیا، لوگاں نے وہ کی جواب تمہیں دیتا، کی رسپانس ملیا، کون کون دلوں منیا، کس نے انکار کیتا، ساری رپورٹ دیو. تو اللہ دے پیغمبر وہ جواب کہن گے قالوا لا علم لنا، اللہ تعالیٰ سانو اس بارے کوئی علم اسی نہیں جانتے کہ کہڑا دلوں ایمان لیا تے کہڑا نہیں لیا. یہ سارا علم انک انت علام الغیوب، غیباں نو جانن والا صرف تو. انہاں جڑا اس لگے کاف ہے، پھر اگے انتا ضمیر جڑی فصل دی ہے دوبارہ لے، صرف تو ہی تو ہے جو سارے غیبوں کو جانتا. اس تو اگر امتاں دے حالات تو پیغمبر واقف ہوندے، اللہ نے انہوں سارے گواہ بنایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو دس دیں، مگر نہیں، صاف انکار کیتا بھی سانو اس بارے کوئی علم نہیں، تو ہی سب کو جان. اور قرآن مجید کی سب تو آخری سورت جڑی اتری ہے وہ سورۃ التوبہ، اور وہ اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے رسول علیہ السلام دسیا کہ تیرے ارد گرد بھی جڑے رہندے ہیں انہاں دا بھی حال ہے بھئی کئی انہاں چوں پکے منافق ہے، مدینے والیاں چوں بھی ارد گرد والیاں چوں، لا تعلمہم نحن نعلم، تو نہیں انہاں نوں جاندا. مرض والا نفاق ایڈے ماہر ہے منافقت دے اندر کہ لا تعلم، تو انہاں نہیں جاندا، نحن نعلم، صرف اسی جان. اس تو پیغمبر علیہ السلام دے بالکل قریب جڑے ہے مدینے والے ارد گرد، اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے رسول اللہ السلام انہوں دے بارے نہیں جانتے بھی دلوں پکے ہے یا منافق.
تو قرآن مجید دے پھر اس ٹکڑے کا اگر معنی یہی لیا جائے بے حضور سب کو جانتے تھے قرآن مجید دی پھر دوسریاں چیزاں جڑیاں یہ ٹکراؤ گیا گل سیٹ نہیں ہونی. اور صحیح بخاری کے اندر 8 صحابہ تو آیا باقی کتاباں بھی ہے یعنی متواتر حدیث ہے کہ میں حوض کوثر سے ہوں گا. صحابہ کرام کہہ رہے تہاڈے تو ایک جماعت آؤ گی اینے قریب ہو جان گے عارفوں یارفون نہیں میں انہوں نے پہچان لوں گا وہ مینوں پہچان لیں گے. پھر میرے انہوں نے درمیان پردہ ہو جائے گا تو میں آخوں گا اللہ ہاؤلائے صحابی یہ لوگ تو میرے صاحب ہے کتنے آؤں ہاؤلائے رجال ممن صاحب بنی میرے نال ہوں سی یہاں کدھر رجال فرمایا جہنم. پوچھا بھی یار اللہ یہ ساتھ سی یا میرے نال انہوں نے عمر گزاری تو جواب یہ ملیا انک لا علم لک ما حدث بعد تیرے بعد جو انہوں نے کیتا نا وہ تینوں کوئی علم نہیں جو حرکت انہوں نے کی. اس وقت حضرت ابو دردار نے آخیا یا رسول اللہ میں تو انہوں نے نہیں فرمایا تو نہیں ہونا چاہتا باقی نہیں دسر. اس تو اللہ اس وقت بھی قیامت دن بھی کہے گا کہ تینوں کوئی علم نہیں تیرے تو بعد انہوں نے کیتا انک لا تدری ما حدث بعد. تو قرآن مجید کا کوئی ایسا مطلب بھی اگر کوئی بندہ لینا جہاں باقی ساری آیتیں وہ ٹکراؤ تو کوئی صحیح بات نہیں. یہ میں نمونے کے طور عرض کرتا بھی قرآن مجید بہت مقامات دسیا گیا کہ نبی اپنی امتوں کے بارے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے نہیں جانتے علم صرف اللہ کو. تو شاہد کی ہے گواہ کی ہے قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی کیا کہ حواریوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتی کہ میرا ساتھ دیو انہوں نے بھی آخیا ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ جرا تو اتاریا کلام اسی اتنے ایمان لے آئے تیرے پیغمبر دے پیرو بن گئے تے تو سانو شاہدین چ لکھ شاہد جمع شاہدی گواواں چ لکھ. ہوں کون یہ ترجمہ کروں گا کہ انہوں نے حواریوں نے آخیا سانو حاضر ناظر بنا دے فاکتبنا مع الشاہدین سانو شاہدین چ بنا. 7واں سپارہ قرآن مجید کا شروع ہوتا اتنے اللہ رب العالمین نے مسلمان جڑے حبشہ گئے اور شاہ نجاشی کے دربار اللہ کا کلام سنایا اتنے اثر ہویا رویا وہ چار درباری وہ ذکر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جدوں انہوں نے وہ کلام سنیا جڑا رسول علیہ السلام تے اتریا قرآن مجید تَرَى تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ چونکہ انہوں نے حق نو پہچان لیا کہ پیغمبر سے وہی دی خبر عیسیٰ علیہ السلام جیسی فرمایا تسی ویکھیا بھی انہوں دی اکھاں تو ٹپ ٹپ آنسو پہندے سی یقولون اور وہ کہن لگ پے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اللہ تعالیٰ سے ایمان لایا کہ تو سانو شاہدین تو لکھ گواہاں تو لکھ دے. اے میں نمونے دے طور کچھ آیتاں تہاڈے سامنے پڑھیاں کہ عام امتی جڑے کہہ رہا بے سانو تو شاہدین تو لکھ. ہاں اس تو حاضر ناظر جڑا صرف غلط فہمی کہہ لو مغالطہ یہ کوئی شے نہیں نہ یہ شاہد کا طرز. ہوں شاہد کے بارے چ گل بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے کیوں کیا کہ رسول اسی تینوں گواہ بنا کے بھیجا. میرے دوست اور عزیزو دنیا کے اندر 2 فریق ہے جڑے سارے سامنے اپنا کیس پیش کر دیں. بہت بنیادی بات ہے دین دے بارے جڑا یہ بارے اپنا ذہن کلیئر نہیں کرتا دین جڑا نا وہ لائن کلیئر ہی نہیں ہونی انجن تیز رفتاری نہ دوڑ ہی نہیں سکتا. یہ ہر ذکرلی پہلا مرحلہ بھی وہ طے کرے بھی انہوں 2 فریقوں سے کون سچا. مقدمہ ہے اب ایک گروہ تو ایسا جڑا اپنے آپ کو فلاسفہ آتا دانشور آتے پڑھے لکھے لوگ ہیں جاہل نہیں ہو وہ اس دنیا کے بارے یہی سمجھے بھی یہ دنیا کسے نہیں بنائی یہ خود بخود چلی آتی ہے. یہ مادہ قدیم ہے مادے چ یہ جوہر موجود ہے وہ اپنی خصوصیات شکلاں بدلتا دنیا بدل بھی جاتی کوئی پیچھے ہور کاریگر نہیں نہ کوئی یہ بنا والا خود بخود دنیا بنی. اور جے نہ تو کسی نے بہت نیکی کی کیا اللہ تعالیٰ فرسٹ کاز ہے اینا اسی مننے ہیں کہ اپنے آپ نہیں چل سکتا. ایک علت پہلا چلاؤ والا جڑا چابی دینا ہے مگر ہوں وہ کوئی دخل نہیں. یہ دنیا ہوں آٹومیٹک چل رہی ہے قوانین فطرت جڑے وہ کنٹرول کر رہے رب دا ہوں کوئی دخل نہیں. جو بل فرض ہے بھی سی نا تو پہل انہیں کرتی ہے تو چلاتا ہوں وہ زندہ یا مر گیا کوئی دخل. یہ فلسفیاں کا گروہ ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور دنیا تے انہاں دا سمجھو روب ہے. افلاطون تو لے کے پچھلے تو اج تک بھی یورپ دے بڑے بڑے دانا لوگ انہوں سمجھتے بے عقل دے پتلے زیادہ دنیا انہوں دے زیر اثر ہے بے جو کچھ فلسفی کہیں نے وہ ٹھیک. دنیا کے چلن کے بارے بھی تھی ویکتے رہے ٹی وی میرے تو زیادہ بگ بیگ دکھاؤ رہے دنیا کٹھی تھی ایک دھماکہ ہوا تو اس طرح ستارے بن گئے فلانا سمجھاؤ ہی چاہتے کسے نہیں بنایا
یہ آپ دھماکے نہ دنیا بن گئی. ایک گروہ سے ہے جڑے کیس پیش کرتے ہیں مگر یہاں کا حال یہ ہے بھی یہاں اتفاق کوئی نہیں. آپس یہاں کے نظریات کا بہت اختلاف ہے. جھگڑتے ہیں استاد شاگرد نو جھوٹا آتا شاگرد استاد کسی گل سے متفق نہیں ہوئے. شروع تو لے کے افلاطون اور رستو کا اتفاق نہیں ہوا. کردار ان کا کوئی نہیں. یہاں چو کئی لونڈے باز ہے کئی زانی ہے کوئی شرابی ہے گندے لوگ بہت بے شریف بھی ہون گے مگر زیادہ بگڑے لوگ. یہاں کا کوئی کردار اور کریکٹر نہیں. ایک دوسرا گروہ یہاں کے مقابلے اے دین کا بنیادی سوال ہے بھی یہاں چو کس فریق کی گواہی تسی مننی. ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے مشرق تو مغرب تک پیدا ہوئے کسی نے نہیں ایک دوسرے کو ملے. زباناں یہاں دیا جدیاں یہاں نے ایک دوسرے تو سیکھ کے نہیں گل کی. علاقیاں جدیاں پیدا ہوئے علیحدہ علیحدہ مانا مگر یہاں اتفاق ہے. گل سارے ایک کر دے. یہاں کی گواہی اختلاف نہیں پایا گیا. پاویں کوئی مشرق پیغمبر ہویا پاویں مغرب ایک ہی کیا گل انہیں کہ اس دنیا کا بناؤ والا ایک ہی ہے. وہ صفتیں سانوں نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا. اس ایک تے اتفاق کہنا چاہے اختلاف نہیں. اور دوسری بات ہے بے کردار دے لحاظ نال اپنی سیرت دے لحاظ نال پاکیزہ ترین لوگ ہیں. انہاں دے دشمنوں نے بھی ضرورت نہیں ہوئی بے کہن یار انہوں نے کدی جھوٹ بولیا انہوں نے کوئی امانت خیانت کی ہے انہوں کا کوئی ذاتی مفاد ہے یہو جہا کوئی تباہ انہوں تے نہیں پایا گیا. دو ہن سارے سامنے کھڑے ہیں ایک وہ گواہی دے رہا ایک یہ دے رہا. اللہ کا دین یہ فیصلہ کون گل آتا ہے. اے سارے بچے بھی پڑھتے ہیں جو تھی یونیورسٹیاں کا وہ پہلا سوال ہے پہلا عقل کوئی فیصلہ لو دینا گواہ تو کہڑے گواہ جڑے ان سے اعتبار کیا جا سکتا. وہ جنہوں کی آپس گل نہیں رلتی جڑے خود نہیں یہ دعویٰ کرتے بھی سارے کو حق ہے. زیادہ سے زیادہ سپیکولیشن کے مدعے یہ بے جانے سارا خیال ہے شاید ایسا ہو یہ تھیوریاں پیش کر رہی. اگر انہوں قسم دیو تھی پوچھو سچ دس بھی اتنا ہی ہوئی ہے بگ بینگ ہوں ویکیا تو انہیں صاف کہنا بھی نہیں یہ خیال ہے شاید ایسا ہوا. پیغمبر اس طرح نہیں آتا. اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آتا. میرا ایک ویڑ اندازہ وہ کہتا بھائی میں نہیں بولتا مینوں خدا علم دیتا میرا سارا علم جڑا نا یہ کوئی جڑا ایسا نہیں ایکوائرڈ کہ میں پڑھ لکھ کے سیکھا یہ انسپائرڈ اتوں اللہ کی طرفوں دتا گیا اور یہ حق ہے. یہ جے نہیں کچھ خیالات کا دخل ہے. یہ بالکل جڑا فیکٹ ہے نا یہ اس ایک دن کا دعویٰ ہے کہ اسی بالکل لوہے چلی گل نے فلسفی نہیں ہے کہہ سکتا. بالکل کہوں گا میرا یار خیال ہے میں نہیں کہتا ضرور ہی ٹھیک ہے ہو سکتا دوسرے کا خیال ہی صحیح ہو. کردار دے لحاظ رہے لوگ بے داغ ہے پاک ہے. اس تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید جڑا کیا کہ رسول تینوں گواہ بنا کے بھیجا وہ میرے تے عمل ویکھن کا گواہ نہیں. یہ عمل جڑے نا فرشتے لکھ رہے نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے کہ عمل دن آپ تل جانے. یہ نہ کوئی نبی ویندا تے نہ ویکھن دی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ستاری کے خلاف ہے بھی سارے ایپ جڑے وہ بندیاں نو وکھاوے پاویں وہ نبی اور رسول ہوئے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آؤں گا اللہ تعالیٰ جنہاں تے رحم کرنا قیامت دے دن علیحدہ بلاونا انہوں اور تنہائی چ بات کرنی ہے کہ اس وقت کہنا ویخ دنیا بھی تیرا پردہ رکھیا تو ہن بھی میں نہیں سی چاہتا میرے کسی نبی نو پتہ لگے علیحدہ تیرے نال گل کیتی ہے گناہ تو کیتے اس وقت بندہ گناہ یاد کر کے یہی سمجھ گئے ہن اگے پیچھے دوزخ ہی دوزخ بچن والا کوئی سامان نہیں. مگر وہ توبہ کر چکا دنیا معافی منگ چکا. اللہ فرماؤں ہے نجوہ علیحدہ سرگوشی تدے کیتی ہے تیرا پردہ رہ جائے. میں ہی جاننا تو مینوں پتا دنیا دی پردہ رکھیا تو ہن ہی تینوں بخش دیا. اس تو اللہ تعالیٰ کوئی سانو عیسائی جڑے نا کیتھولک انہاں دی طرح مجبور نہیں کرتا بھی کنفیشن کرو ہر ہفتہ بعد جاؤ تے پادری دے سامنے گناہ ترتیب نہ منو کہ میں زنا کیتا میں چوری کیتی میں ہر مرد اور دسے دو تہاڈی بخشش دعا کروں. یہو جہا سسٹم کوئی نہیں. اللہ صاف توبہ آپ ہی قبول کردا ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ تو سوا کون گناہ بخشدا. اے درمیان بات آ گئی سورہ نساء دی قید نے بڑے بڑے دے قدم ڈگمگات تھے. اللہ فرماوندا جے انہاں لوگاں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا اے رسول تیرے کول آوندے اللہ کولوں بخشش منگدے تے تو بھی انہاں لئی بخشش دی دعا کردا تے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے والا تے معاف کرنے والا پاؤں جاؤ کا. یہ تو سارے دیوبندی بھی کہیں دوسرے بھی کہیں ویکو جی قرآن ساری دنیا لیے قیامت تک. اس تو حضور کے زمانے کی گل نہیں قیامت تک اللہ نے کیا ولاؤن میں ظالم انفسہم جے اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے سی تیرے کول آؤندے. اس تو ادوں آپ دے سامنے ہن قبر پاک دے جا آپ کو بھی بخشے منگن تے رسول ہی بخشے منگے. یہ بھی آیت بڑی سمجھو ایک ازمائش بنی ہوگا. حالانکہ اس آیت کا مطلب بالکل ہی نہیں کہ لوگ رسول نو جا کے اپنے گناہ دسن تے حضور گاں سفارش کریں گے. یہ گل نہیں بالکل علیحدہ معاملہ. مگر کچھ الجھیا مسئلہ کی ہے اتنے سورہ النساء اگے پیچھے بیان ہے تحاکم الطاغوت کہ لوگ کلمہ پڑھتے سی
حضور دے امتی کھواؤندے سی، مگر اسے دو پیرل کورٹس چل رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی عدالت بھی سی، کعب بن اشرف یہودی دی عدالت بھی چل رہی تھی۔ یہ منافق لوگ یہ سمجھ کے بھی حضور نے کھرا فیصلہ کرنا، نہ رشوت چلنی نہ کوئی سفارش، ادھر چلے چلو یہودی کو فیصلہ کرا لینی۔ جدوں پکڑے جاندے آندے یا رسول اللہ سی چاہنے صلح نہ رہیے، سارے نہ بڑھا کے رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے فرمایا اگر انہوں نے اپنا آپ تباہ کر لیا سی یہ جرم کر کے، یہ نبی نو چھڈ کے یہودیاں دی عدالت گئے سی تے بہانے بناؤن دی بجائے سیدھے آ جاندے نبی کو تے معافی منگنے دے رسول بھی دعا کردا، یہ چونکہ رسولہ دا بھی حق پیدا ہو گیا سی۔ میرے ہوندا ایک جاہل نو مسئلہ پوچھے، مینوں تکلیف پہنچ گئی، مینوں چھڈ کے یار میری محفل جنے پڑھ نو پوچھا، یہ رسولہ دی توہین سی بھی آپ نو چھڈ کے یہودی دی عدالت چلے گئی۔ یہ خاص معاملہ، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہن بھی کسی بندے نہ زیادتی ہوگی تو پھر سیدھا خدا نے نہیں معاف کرنا، اس بندے کو بھی معافی لینی پینی، یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ مگر جڑے گناہ صرف اللہ نہ تعلق رکھتے وہ کتے نہیں آخیا رسول اللہ جا کے دسو، بلکہ جے کوئی آیا بھی ہے میں نبی علیہ السلام نے آخیا میرے کو زنا ہو گیا پاک کرو، آپ نے یہ آخیا جا جا پردہ رکھتے اللہ کو معافی مانگ، اللہ تعالیٰ اپنے تے ہی رکھیا معاملہ کہ میں پردہ پوش ہوں میرے کو معافی مانگ۔ تو اعمال دی حد تک نہ امت دے عمل نبی نو ویکھن دی ضرورت ہے، نہ یہ بارے خدا نے گواہی لینی ہے، نامہ اعمال آ جانا ہے تے بندے دے ہاتھ پیر بولنے، قیامت دے گواہی نامہ اعمال نے اعضاء نے دینی ہے۔ یہ اعمال دی گواہی کہ اس بندے کیتا کی نبی جڑے انہوں دی گواہی جڑی میں جس طرح عرض کرتا کہ اس بارے گواہی کہ اس دنیا دا کوئی مالک ہے کہ اپنے آپ ہی بنی ہے، اس مالک نے ہدایت واسطے کوئی سسٹم تجویز کیتا، کوئی وہی اور نبی بھیجے یا لوگ اپنی عقل نہیں دین سمجھتے جان؟ یہ بنیادی سوال ہے جڑے فلسفے اور مذہب دے وچ زیر بحث۔ فلسفی لوگ آندے کہ نہیں کوئی اللہ نے نہیں بنائی، کسی وحی دی ضرورت نہیں، انسان دی عقل ہی کافی ہے نیک بد دا فیصلہ کر سکتی۔ اس بارے چ دواں فریقاں تو جڑے حق دی گواہی دین والے نا، سچی گل کہن والے، اعلان حق ترجمہ کرو، اور یہ تسی اپنی اذاناں نو ویکھو تے کلمہ شہادت نو ویکھو کی تسی پڑھدے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول عبدہ ورسول، یعنی وہ شہادت چوں ہی اشہد بنیا میں گواہی دیتا ہوں۔ ویکھیا خدا دی رسول تے وہی اتر دی ویکھی ہے نہیں؟ ایک یقینی چیز دا جدو اعلان کردا آدمی کہ حق ہے میرے رضی، وہ شہادت ہوندی، یہ لیے ویکھنا نہ ویکھنا کوئی نہیں۔ دو مرد عورتاں اگر کسی جگہ تے اکٹھے رہندے تسی ویکھیا خاوند دی طرح کسی اعتراض نہیں کیتا، انہاں چ اولاد پیدا ہوئی وہ بھی انہاں سنبھالی، ایک دوسرے نوں خرچہ دیندے سی۔ اتنے مولانا مرزا خان بھی لکھن گے، فقہا بھی کہن گے، پوری امت بھی کہو گی بغیر لوگوں نے انہاں دا طرز عمل دیکھیا تے کسی عدالت چ گواہی منگی جب تسی انہاں خاوند دی منن گے، پورے محلے دا حق ہے انہاں نوں خاوند دی، کیونکہ انہاں دا رہنا سہنا ہر چیز دعائی دے رہی ہے کہ خاوند بیوی نہ کوئی تے اعتراض کردا کدی کوئی مسئلہ اٹھتا۔ اس تو رویت بصری جڑی کہ اکھاں نہ ویکھے کوئی نہیں، ایسے موقع نہیں، ورنہ فقہ دے دفتر تواڈے سامنے رکھ دے کہ یہ لیے کرائے نہیں کافی، آدمی ویکھدا کیا حالات ہے وہ تحت گواہی دے سکتا، مگر یہ عملاں دی گواہی پیغمبراں کو نہیں رب نے منگنی کہ انہاں بندیاں نے کی میں وہ یا نامہ اعمال بولن گے یا ہاتھ پیر بولن گے، اے گواہی جڑی ہے ضرور منگنی ہے۔ بھئی تسی دین دا اعلان انہاں دے سامنے کیتا سی، حق دا پرچار کیتا، یہ سارے نوں دسیا سی بھی صحیح غلط ہے، اے وہ شہادت ہے، اعلان حق ہے، قطعی یقینی علم امت نو دینا جلی پیغمبر ہر پیغمبر اپنے زمانے شاہد ہوں، وہ گواہی دینا دنیا کے سامنے بے جے سچ پوچھنا دینا تے کسے مدرسے اور کالج نہ جاؤ، میرے کو آؤ، میرے کو حق ہے، انہاں سارے کو جانیا گویڑ اور اندازے ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اے فلسفیاں دے گمان اور ظن کی فائدہ، اے ٹامک ٹوئیاں ہاں۔ اور اس پاروں ہی مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ پوری نظم لکھی بھی فلسفی اور نبی دا اتنا ہی فرق ہے بے فلسفی خوہ دے وچ ڈگا تھلے نوں پوڑی تے ٹھاہ نوں کھڑدا پیا، میں تانوں گڑے چ رہ جا تے پیغمبر جڑا کوئی ایسی سیڑھی جڑی آسمان نوں چڑھاوندا او کو کلام ہے جہدے چ اندازیاں دا گویڑاں دا کوئی دخل نہیں، 100% تو بھی اگے کوئی حق ہوندا نا یہ پیغمبر کو، یہ گواہی صرف وہ دینا دنیا کے سامنے۔ اس تو اللہ دا رسول جدوں کسی امت مبعوث ہو جاتا تو شاہد بالحق ہے، اس امت دے اندر اگر حق دی گواہی سننی کہ حق کی ہے، میرا تو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا کی ترجمہ انگریزی کرو ڈکلیئر ہے یا پروکلیم ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک، میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہے۔ حق دا اعلان عربی زبان شہادت کہوندا، خبر قاطع دا اعلان کرنا کہ سچی اور صحیح بات پوچھ آ وہ دوجے گواہ بھی جڑے اکھیں ویکھے وہ بھی یہ ہوئی تدے گواہ جڑا حق نو جاندا پاویں کسی ذریعے انہاں نوں معلوم ہو گیا وہ بھی اگر وہ دا اعلان کردا تو شاہد حق دا اعلان کر۔ اس تو اللہ تعالیٰ پیغمبر جنوں بناوندا دنیا چ اگر حق دی گواہی لینی نا تے سب چھڑ دیو،
جتھے رسول اور نبی کھڑے ہیں، جنہاں دا کردار بے داغ ہے، جنہاں دا علم یقینی ہے، وہ خدا کو پا کے بول دے، انہاں دی گل شک اور شبے دا کوئی دخل نہیں۔ حق نو معروم کرن دا صرف ایک ہی ہے، خطا تو پاک اور غلطی تو پاک ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے بارے سورہ نجم کیا، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ ساری دنیا میں اسی کٹھے ہو جائے، نعت خان تے حضور دے ثنا خان تے مدح کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے، دو لفظاں قرآن نے بیان کرتا، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ پہلا تو صاحبکم آکھیا کہ بندہ کتا اجنبی ہے کہ کسی دوسرے علاقے چ آ گیا جنہوں تسی نہیں جانتے تے شک کر سکو پتہ نہیں یار 900 چوہا کھا کے معاذ اللہ بلی ہن اج نوں تری، ایداں دی گل نہیں۔ اے صاحبکم تواڈے اندر جمیا ہے، انہیں عمر گزاری ہے تواڈے اندر، اور اس ماحول دے اندر جدوں ہر پاسے غلاظت ہی غلاظت ہے، شراب اور زنا فیشن ہے، وہ وچ رہیا ہے لا تبا قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ میں تواڈے اندر عمر گزاری ہے 40 سال دی، بولو اگر تسی سوچن سمجھ دی صلاحیت رکھ دیجئے، لاؤ میرے تے الزام کہ میں کسی معاملے تانوں داغدار نظر آیا، میرے کریکٹر تو تباہ نظر آیا تو بے شک نہ منو۔ تواڈے جیسے گندے ماحول چ رہ کے تسی سارے مندے جے کہ اس اندھیرے دے اندر ایک روشنی دا مینار سی، ایک پاک صاف ستارہ سی جڑا بے داغ رہا، اور اسے تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام دی پہلا بھی حفاظت کی، کبھی نہیں آپ تے تباہ لگا۔ حتیٰ کہ صحابی رسول آندا میں زمانہ جاہلیت کفر دے زمانے چ اس وقت مسلمان نہیں، میں حج نو گیا، حج کردے سی ابراہیم علیہ السلام تو میں ویکھیا بھی اسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کھڑے، حالانکہ کوئی قریشی اور مکے دا آدمی عرفات نہیں سی جاندا۔ یہ اپنے آپ کو ہمس کہندے سی کہ اسی بیت اللہ دے متولی ہیں، اسی حرم تو باہر کیوں نکلی، میدان عرفات حد دے حرم تو باہر ہے، وادی اورنا تک جڑا مزدلفہ ہے یہ حرم، وہ آندے سی اسی حرم تک ہی رہنا، باقی دنیا باہر جائے، اسی مقدس اور پوتر لوگ ہیں، اسی حرم تو باہر نہیں جانا۔ ایک بدعت ایجاد کر لی تھی، مگر رسول اللہ اس وقت بھی گئے۔ وہ کہندا میں حیران سی کہ قریش تو ہو کے اور متولی جڑے کب انہاں تے ایک بندہ جڑا عام لوگوں دے نال اوتھے کھڑا، حالانکہ کوئی وہی نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نو پہلا ہی بصیرت اور عقل دیندا کہ جڑیاں شیاں سی بڑی عمر گزار کے سمجھ دینا، وہ پہلے دن ہی اس لیے روشن اور واضح ہو، کوئی انہوں مغالطہ نہیں ہوندا، نہ پوجا کردا کہ غیر اللہ دی پاک سا۔ اس تو ایہو جے سچے گواہ کہ ایک پاسے زانی شرابی، نہ آپس اتفاق، نہ کسی گل تے یقین، اور دوسرے پاسے ایسی جماعت جڑی ایک کدی نہیں 1 لاکھ تو بھی زیادہ مختلف علاقوں کے لوگ، مگر سبحان اللہ کسی پوائنٹ سے انہوں کا اختلاف نہیں پایا گیا۔ اس تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ جدو قوموں کا بیان کرتا کہ سمود نے اور عاد نے کذبت عاد المرسلین، عاد نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، حالانکہ پیغمبر ایک نو جھٹلایا، نبی ایک آیا سی صرف انہوں نہیں منیا، مگر قرآن جمع بولتا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ کیوں جھٹلا دیا؟ کیونکہ پیغمبر جڑے کئی گلاں کرتے ہوں چال آتا بے انہوں جھوٹا آتا، دوجے پیغمبروں سچ آنا۔ جدو گل ہی ایک مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں 10 بندے کھڑو کے کہن ایک ہی گل کہ اج رات ہے، دوجے ایک آ کے یہاں 9 جڑے نا وہ سچے، 10واں جھوٹا، دراصل انہیں 9 بھی جھوٹا کیا، کیونکہ وہ 9 بھی وہی کہہ رہا ہے جڑا وہ 10واں کہہ رہا ہے، یہاں سے فرق ہوتا ہے۔ تو ایک پیغمبر دا چٹلاؤنا بھی میرے بزرگوں عزیزو سارے رسولاں دا چٹلاؤنا شمار ہویا کہ رسولاں دی جماعت دی گواہی مختلف ہے، انہاں دے بیان جدے جدے، یہ سارے دے سارے ایک بیان دیندے، اور انہاں تو سچا کوئی پیدا نہیں ہوا، دیانتدار کوئی نہیں پیدا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام جدو کھڑے ہوئے صفا تے، جدو حکم آیا کہ جو وہی چرچا آئی پیغمبر اعلانیہ بیان کر لی، تو نبی علیہ السلام نے جڑا طرز اختیار کیا، جویں بلیک بورڈ سے استاد نقشہ بنا کے سمجھا، ایداں حضور نے تصویر ہی ایسی بنائی کہ کسی نے نبوت سمجھنی نا اس شکل اور حیات نہیں سمجھ۔ نبی علیہ السلام پہاڑی تے کھڑے، لوگ تھلے کھڑے، لوگوں نے دوسرا پاسا نہیں دسدا، رسولوں نے دسدا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا منظر کشی نبوت، نبی بلندی تے کھڑا، وہ اس دنیا میں ویکھدا، اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت دوزخ نوں وکھا رہا، وہ فرشتیاں نال ملاقات کردا۔ تھلے کھڑے لوگوں نے آپ نے پوچھا کہ جے میں کہاں کہ پہاڑ دے پیچھے ایک دشمن ہے تہاڈے تے حملہ کرن والا، تسی منو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کی کیا؟ جڑے مسئلہ اسلام نو سمجھ بنیادی ہے کہ لمبی چوڑی گلاں آکھو، نبی نے آکھیا یہ نہیں حل ہونی ہے، کلے کلی جزئیت تے بحث کرو، شاخاں تے مکنی نہیں، کہڑا سوالاں دا جواب دو گے؟ انہیں جو کہ اسی ہوندے، نبی دی لوڑ کہڑی سی؟ اپنی عقلاں نہ من، اسی بھائی ہتھیار سر دیتے ہیں، کوئی شاید اسی جانتے بے حرام کے حلال ہے، اسی ایک سچے گواہ دی گواہی مننے، اس گواہ نو پرکھ لو، اوتے جنی جرا کرنی تے اعتراض کرنے کر لو، بنا تہاڈے کول عیب کڈ سکدے کڈ لو، جے وہ جھوٹا نظر آیا تو اسی کوئی گل بھی منن والی نہیں۔ اسی پیر پر دے تانوں کیوں سمجھائیے کہ حرام خنزیر کیوں تے بکرا حلال کیوں؟
اے نمازاں جڑیاں اچھی کیوں پڑھتے یہ کیوں دسن جوگے ہوندے رسول نوں منن دی کہڑی لوڑ نہ یہ جزیات اسی کسی دی تسلی نہیں کر سکتے نہ سارے کول کوئی علم ہے اسی پیغمبر دے اعتماد تے مننے پیغمبر نوں جانچن تے اسی اپنا ہر قسم دا زور لا لیا کہ سوٹیاں ورتلیاں دے بارے کوئی خود غرض ہوے جھوٹا ہوے یہ اپنا یہ کوئی مفاد ہوے کدی انہیں جھوٹ بولے یہ ساری چیزاں پرکھن دا حق ہے یہ تسلی کرو تو رسولاں نے جب پوچھا میں گل کہاں تو تسی کی کہو گے مسئلہ نبوت نو حل کیتا کہ بنیاد کی ہے انہاں آخیا اللہ دے رسول اسی تینوں 40 سال کدی جھوٹ بولدا نہیں ویکھیا اس تو اچے تھاں کھڑا تینوں دوسرا پاسا نظر آؤندا اگر تو کمے ادھر ہے گئے دشمن تو سانوں چٹھاؤں دا کی حق ہے اسی تھلے کھڑے اینا ہی کہہ دیے سانوں نہیں دسا یہ تو بےوقوفی ہے تسی تھلے کھڑے جے تسی دوسری سائڈ نہیں دیکھ سکتے اس تو منوایا کی میں سچا اور دیانتدار ہاں میرے کہتے خبر نو منو اے مخبر صادق ترجمہ سمجھ لو گواہ دا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو گواہ بنا کے بھیجا کی مانا کہ سچ دی اطلاع دینے والا کہ خدا کی ہے وہ کی صفتیں ہے قیامت کی ہے وہ آن کا کی ثبوت ہے اتنے ہونا کی ہے جو کچھ بھی اطلاع اس بارے پکیاں نا دین دی بنیاد یہ سچیاں اطلاع جس پاروں شاہد نہ رکھا گیا عمل نہیں ویکھدے پیغمبر نبی علیہ السلام دے سامنے جس گل ہے آپ سفر سے رسول کریم علیہ السلام دی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نال سی ہار گم ہو گیا رسول اللہ نے ساتھیوں نے حکم دیتا خود آپ بھی ڈھونڈتے ہیں صحیح بخاری ہے صحابہ بھی ڈھونڈتے ہار نہیں لبدا انہیں نبی علیہ السلام کی اکھ لگ گئی اما عائشہ رضی اللہ ران تے سر رکھ کے سو گے حضرت ابو بکر رضی اللہ لوگوں نے جا کے ہوں آتے جی لوح محفوظ اصل پیشے اولیاء نبی سے کچھ آ رہا بڑی بھی لوح محفوظ دیکھ دے اور صحابہ کرام اللہ کا پیغمبر ہے ہار لبدے سو گیا تو ابو بکر رضی اللہ دسیا بے عائشہ رضی اللہ ہار گم ہو گیا مصیبت بنی ادھر تیمم دا حکم نہیں سی اتریا کی کریے نہ پانی نہ اور نماز دا وقت جانا حضرت ابو بکر رضی اللہ آیا اور غصے نہ اس طرح انہوں نے بکھی کے ماریا کہ تیرے کو ہار نہیں سی سنبھالا جاتا اسے اما عائشہ رضی اللہ فرماؤندیاں جے رسول اللہ دا خیال نہ ہوندا تے آپ دی اکھ لگی تکلیف نہ پہنچے جنے زور نہ ابے نے ماریا سی میں اپنے تو پڑکے ہو نہ ابو بکر رضی اللہ ہار دسیا نہ صحابہ نو دسیا نہ حضور ڈھونڈتے رہے یہ اللہ کا فضل ہوا وہ جی برکت سی کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم دا حکم اتارتا کہ پانی تے نہیں ملتا تو مٹی تے ہاتھ مار کے اس حضرت اسید ابن حذیر رضی اللہ کیا کہ ابو بکر دے کرانے والے ہو تے رب دیاں کنیاں رحمتاں بھی کنے مسئلے تواڈے پر اترے بہتان لگا عائشہ دے سورہ نور کنے احکام نازل ہو گئے اے ہن ہویا تے اللہ تعالیٰ نے تیمم دا حکم اتار تے مڑ کے جدوں تیمم کر کے نماز پڑھ کے اٹھ اٹھایا تو دے تھلے ہار نکلا اس طرح میں اپنی طرف بے جا کے اللہ کوئی فائدہ نہیں شاہد وہ منو جڑا قرآن دستا کہ جی حواریاں نے آخیا نا فقط بناوا شاہ جی اللہ اسی تیرے پیغمبر نو من لیا سانو گواواں چ لکھ لا گواواں چ لکھ لا ہے ابھی سانو حاضر ناظر بنا دے کوئی رب دا خوف کرا کرو مطلب سانو بھی توفیق دے کہ جی پیغمبر کو حق سن کے اسی من لیا اس حق دی انہوں اگے گواہی دی ایسی دنیا نو دسیے ساری دنیا تک اطلاع پہنچائیے اور اسی لیے اللہ پاک نے دو جگہ قرآن پاک سورہ الحج بھی کیا سورہ بقرہ کٹھا ٹکڑا بھائی جو ترجمہ شہیدہ کرنا نہ تمہیں دوجے لیے مننا پڑنا لتکونوا شہداء الناس اللہ نے اس امت نو بہترین امت بنایا تاکہ مسلمانوں تسی لوگاں تے گواہ ہو ویکون رسول علیکم شہیدہ تے رسول تواڈے تے گواہ ہوئے امت ہن لوگاں تے گواہ ساری دنیا تے میں تسی حاضر ناظر ہے گئے کوئی خدا نہ خاؤ رسول دے بارے جانا رسول تواڈے تے گواہ تسی لوگاں تے گواہ ترجمہ کی کہ رسول نے حق دا اعلان تواڈے سامنے کرتا تانوں دین دتا پورا پہنچا ہن تواڈا کام ہے کہ تسی اس دین نو کونے کونے تک پہنچا دیو نبی علیہ السلام اپنی ذمہ داری تو فارغ ہو گئے حضور نے اپنے کندھیاں تو بوجھ اتارتا جو اللہ نے دسیا سی ایک شے بھی نہیں آپ نے چھپائی دس گئے ہن فلیبلغ الشاہد الغائب اس امت دا کام ہے کہ جڑے لوگ نہیں سی اس میدان عرفات آپ نے کیا پہنچا دیو اور مجمع پوچھا کہ کل قیامت دے دن اللہ دی عدالت میرے بارے خدا نے تو کو سوال کرنا پوچھنا کہ رسول نے دین پہنچایا ہوں اس مجمع گل کرو حالانکہ ویکھ لو آپ کا حجۃ الوداع ہوندا ہی تے دے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دیتی تہاڈا رخصتی سفر ہے اگلے سال تسی اس امت نہیں ہونا نہ ویکھ سکنا آپ جگہ جگہ تے اعلان کر دے گا کہ لوگوں جو میرے کو دین سیکھنا حج دے طریقے سیکھ لو شاید اگلے سال تسی مینوں نہ مل سکے حجۃ الوداع ہونا اس وقت بھی حال ہے کہ اللہ دے رسول نے پوچھا کل قیامت دن میرے بارے جو سوال ہویا کہ دین میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا ہن میرے سامنے دسو
کی جواب دیو گے؟ تو امت نے ہاتھ اٹھا کے آخیا اللہ دے رسول اسی گواہی دینے ہیں کہ تو خیر خائی دا حق ادا کرتا، دین دا کوئی مسئلہ چھپیا نہ رہ گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دے دروازے کھول کے جبریل علیہ السلام نے اتاریا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں دین مکمل کرتا، اور نعمت پوری ہو گئی۔ اللہ دے رسول نے پھر میرے پراؤ دوست 3 بار آسمان میں ہاتھ اٹھا کے کیا، اللہم اشہد، اللہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں اقرار انہاں کو لے لیا، میرا ان کوئی قصور نہیں لیا، کل قیامت دن کہنے والا کوئی نہیں، بے رسول نہیں مسئلہ دس کے گیا، گاہ بھگتن گے جنہاں دی نسلاں بھگتنیاں، نال اعلان فرماتا کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ او گواہی اسی چھڑ دیتی، حاضر ناظر دے درمیان بھج پے۔ اللہ نے آخیا رسول تواڈے گواہ ہے، جو کام انہیں کرنا سی دین دس گیا، حق دی گواہی دیتی، ذرا ذرا سمجھاتا، گاہ دنیا دی امتاں تک پہنچاؤ۔ اور ایڈا لمبا کام سی بے ساری عمر بھی اسی خرچ کر دیں، ساری عمر امت لگی رہی تے اسی پیٹی نہیں کھول سکے، سانو چھٹی نہیں مل سکی۔ تا نہ خیزت بانگے حق ظالم میں گر مسلمانی نے آسائی دا۔ اقبال آندا جے مسلمان ہے تو تے جنہ چر تک مشرق مغرب تو حق دا آوازہ نہیں بلند ہوندا، دنیا جے لیو دے دین کل ہے، سارے دین مغلوب نہیں ہوندے، اسلام غالب نہیں ہونا چر تانوں چھٹی ملدی ہے۔ مگر اس کام نو چھڈ کے حاضر ناظر ترجمے کر لے، نہ اپنی گواہی دا فکر رہا، امت نے جڑی گواہی دی کتھے گئی؟ صرف یہ بھی ختم کھا لو تے اپنے حلوے مانڈے کھا لو، کام مک گیا۔ اللہ آندا رسول نے جڑا کام کیتا علیہ الصلوۃ والسلام، حق دی گواہی دیتی ہے، حق دا اعلان کیتا ہے، اور تہاڈے تو اقرار لیا ہے ہاں اللہ دے رسول نے سارا کچھ سانوں دستا، کل اس گل نوں پہنچانا۔ اور اعلان ایڈا بڑا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ایک یہودی عالم نے آخیا کہ عمر تہاڈی کتاب تے اللہ نے تہاڈے نبی تے کیسی آیت اتاری ہے جے وہ موسیٰ علیہ السلام تے اتری ہوندی تے او دن عید دا دن منایا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی مصنوعی عیداں نہیں مناؤندے، اونج یہودی مینوں چنگی طرح پتا بھی وہ دن کیڑا سی تے آیت کدوں اتری ہے، اس دن ساڈیاں 2 عیداں جمع سی، میدان عرفات حج دا بھی سب تو بڑا دن سی اور اس دن جمعہ بھی سی۔ اللہ نے رسول اللہ دا حج اس دن جمعے والے دن لیندا، اس تو جمعہ اور میدان عرفات دا وقوع 2 کر جمع ہو گیا۔ اس دن اعلان ہویا کہ دین مکمل ہو گیا، تے رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ پہنچاتا؟ اے وہ گواہی ہے جی اللہ پاک فرماوندا کہ رسول نو گواہ پڑھا کے بھیج کہ دنیا دے سامنے اس حق دا اعلان کر دے جڑا اللہ تعالیٰ نے دسیا، اور یہ ہر پیغمبر اپنے زمانے کرتا رہا۔ تدے اللہ پاک نے سورہ نساء دی آیت کیا، اور یہ ذمہ داری ایڈی ہے، رسول اور نبی ہونا مقام بھی بڑا بلند ہے، یہ تو اچا مرتبہ کہڑا بے اللہ تو تھلے وہی ہوں، اللہ دا وہ باسرائے ہے، اللہ دا نمائندہ بے وہی زبان چوں نکلنا سی سمجھنا اللہ بول رہا، بولدا انسان ہے مگر اسی انہوں انسان دا کلام نہیں سمجھنا، خدا دا کلام۔ اور جڑا نہ منے، جویں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جڑا میری مندا اللہ دی مندا، میری یہ کہڑی گل ہے؟ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، اور جڑا میری نافرمانی کردا انہیں میری کیتی، انہیں خدا نے للکار دیتا۔ وہ محمد فرق بین الناس، اور فرمایا دن قیامت دے نیک و بد دی تمیز کرتے ہونی، مومن کافر جڑے چھانٹے کر ایک ہی نقطہ ہونا کہ محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم منیا ہی کہ نہیں منیا۔ اس تو ایڈا درجہ کہ خدا نہیں نظر آؤں، اس جگہ ایک انسان بول رہا مگر گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ آباد، وہ کہنا اللہ کا کہنا سمجھا جاتا، گرچہ ذوالقوم عبداللہ آباد ایڈی وڈی گل مگر نازک بڑا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ مینوں قرآن شریف سنا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ دے رسول تے اتریا تواڈے کول اسا سکھیا تانوں سنائی؟ آپ نے فرمایا نہیں سنی۔ سورہ نساء شروع کی، اور جدوں اس آیت تے گئے تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نظر پئی تے رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسواں نال ترس، حضور رو رہے تھے، کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء، پیغمبر اس میں کی حال ہوگا جدو ہر امت جو اسی گواہ کھڑا کریں گے تو پوچھیں گے کہ پہلا سرکاری گواہ بیان کرے کہ دین پہنچایا، اگر ایک بندے بھی ثابت کیتا کیا مسئلہ اس نبی نہیں سان دسیا، امت بڑی معاذ اللہ نبی مجرمہ دے پیرے کھڑا ہو گیا، ہونا نہیں ایسا، مگر کام کیتا پارا ایک بندے نے شکایت کر دی کہ دین تو نہیں پہنچا، سانوں کدا حساب منگنا، فرمایا ہر امت جو گواہ کھڑا کریں گے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا تیری امت جڑی انہاں دے مقابلے تینوں گواہ کھڑا کرے، عمل شمل نہیں ساڈے پوچھنے، او میں تہاڈے اگے بار بار عرض کر سکاں او دے اعلام اعمال کافی ہے تے خود انسان دے آزاد بولن لئی کافی، اے گواہی منگنی کہ تبلیغ ہوئی، دین پوری طرح پہنچایا گیا، اگر یہ کمی رہ گئی اس تو قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من، اے رسول تیرے جو کچھ تیرے رب دی طرفوں اتاریا گیا پہنچا دے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تے جے کام نہ ہویا تے بڑا وڈا جرمی، خدا دا پیغام نہیں تو پہنچایا۔
اللہ پھڑ لوں گا میں اپنی ریت دے نام فرمان جاری کیتا سی، مخلوق لی حکم بھیجا سی، تو درمیان سے واسطہ سی، کیوں نہیں اگے دیتا؟ تو رسول کریم علیہ السلام زار و زار رو رہا ہے کہ اس وقت کہ عبداللہ بس کر، اس تو شان بھی بڑی اچھی تے کم بھی اوکھا، مگر اللہ نے اپنے رسول تو بعد وہ میرے تواڈے ذمہ لاتا، نبی کر دیتے بند۔ ہن ہر شخص سوال تے کردا، بالکل مقبول سوال ہے کہ جے آدم علیہ السلام تو لے کے نبی علیہ السلام تک چاہیے سی ہدایت دینے، ہن کتنے گئے پھر؟ ہن دنیا کس کو سکھے؟ اللہ نے کیا نبی بند کرتے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اس تھان سے نبیاں والی جگہ سے تانوں امت نوں کھڑا کرتا، ہر کلمہ گو پابند ہے کہ جنہ انہوں پتا اگے پھسائے۔ اگر ہن میری تہاڈی شامت آ گئی، اللہ نے کھڑے کر لیا، بھئی دنیا دوزخ نوں جاندی رہی، کوئی ہندو مر گیا، تسی کسے گئے؟ خدا دا دین کیوں نہیں پہنچایا؟ تے گل سن لو، پھر فخر جڑا نا کہ ہم امت مرحومہ حضور کی امت لاڈلی، یہ لے کے بہ جاؤ گا۔ اللہ نے آخیا لاڈلے ہی بنوں پیسے، جڑا کم سی وہ کسے پہنچایا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس بارے بڑی سمجھنا ایک خوفناک صورتحال سامنے لیا جی، بے قیامت دا دن ہونا، خود رسولہ ہونے، اللہ دی عدالت ہونی۔ اس وقت اللہ دے رسول نے جیسے پوچھا کہ قیامت دن حضور سوال کرن حرف حق حضرت من بردائی، میرے کو اللہ دا کلام لے لیا سی، سنت وصول کر لی سی، اور میدان عرفات من گیا سی، بے یا رسول اللہ تسی کسر نہیں چھڑی، بس چرا با دیگرانا سپرد، اور دنیا نو کیوں نہیں دتا؟ اندھیرا کیوں ہو گیا؟ دنیا انی کافر کیوں مری ہے؟ قصور کہدا ہے؟ ہاں، اور مشل بردار ہی جڑے انہاں دا بیڑا غرق ہو گیا، جڑا تہاڈے سی بتی بال کے دتی سی مسافراں دے اگے چلو، تسی انہوں آپ ہی چھپاتا، خود بھی عمل نہیں کیتا، دنیا جڑی کافر مر گئی۔ اے دنیا زیادہ گمراہ مرن دا سبب ساڈا اپنا قصور ہے۔ جے امت اپنا کام کردی رہندی جویں صحابہ کرام نے، بعض تابعین نے کیتا کہ دنیا دے کونے کونے پہنچے، اللہ دا دین جڑا سی انہوں پہنچایا، اور اس بارے کسی دا لحاظ نہ کیتا، نہ لالچ لیا، نہ کسی تو مروب ہوئے۔ ایسے ایسے بندے بھی خدا نے پیدا کیتے کہ ہارون رشید نے بلا لیا کہ عالم دین نو، کہنے لگا عالم دین جے تسی اے گل ہے تے تسی نہ میرے کو تھیلی وصول کرو، میں خدمت کرنا چاہنا، کہ اللہ دا بندہ کم کر۔ ہاں، کہنے لگا میرے بچوں کو سبق دیا کرو، نے کہا بچہ دوجا نہ آ جاؤ گا نا تو میں انہوں نے نال سبق پڑھا دوں گا۔ اللہ دے رسول دی حدیث ایسی نہیں بھائی تواڈے بچیاں نے رہدا ٹائم سے باقی امت محروم رہے۔ خلیفے نے ناراض ہو کے آخیا کہ کاش میں تجھے نہ دیکھتا، تیرے ورگا میرے سامنے پیش کرتا۔ عالم نے میرا ذرا ادب نہیں کیتا، عالم نے بھی منہ سے کیا کہ کاش میں تجھے نہ دیکھتا، تو مینوں آنا میری بھی تمنا تیرے متھے میں نہ ہی لگتا، مینوں تیری حکومت کا کی خیال۔ یہو جہ لوگ سی جڑے رسول اللہ دی امانت دے امین سی، جنہوں نے جھنڈا اٹھایا سی بے دین مٹن نہیں دینا، اور جب تک یہ کام رہا اس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شکوہ جاب شکوہ پڑھو کیسی نظم شکوہ ہوئی ہے جڑے ہن بھی ہر مسلمانوں دا، اسی کنے گئے گزرے ہیں پھر بھی رسول اللہ دی امت ہیں، فلاں فلاں ساڈے بڑیاں نے آ جہاز کیتے سی، دریا گھوڑے دار، وہ اللہ دا جو جواب دیتا، اللہ نے آخیا منہ ویکھو اپنا شیشی، اور جنہاں دی گل کردے جے تھے معزز میں اس زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تہاڈا گرا کرن دا کوئی حق ہے گا؟ کوئی گل تہاڈے جو پہلے والی ہے کہڑے منہ نہ میرے کو آندے جی فرشتے اتار، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب۔ اور 313 بن کے آؤ صحیح، 313 کی مالی میں تر پیا سی، میں خواہ مخواہ پارٹی بنا بھائی یہودا نو ماردا پھراں تے تہاڈی جے تسی انہاں تو بدتر ہو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کافر ہی شرمسار ہوندا بھی سر تو بھی گیا گزرے، اللہ کیوں مدد کرے؟ اللہ دے اصول ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے، رسول اللہ دے بنو، اللہ تعالیٰ تھوڑا ساتھی اور مددگار ہے۔ اس بارے میں بات ختم کر رہے ہیں، صرف ایک بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے آئی تھی، میرا جی چاہتا سی میں جو ہی سنا دیا، چلو وہ تک میرا ہو جائے گا، بات مکمل ہو جائے۔ یہ بیان کرنے والے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ، رسول اللہ کا ایک موضوع بھی بیان ہوا، کتاب تیمم دی حدیث بخاری شریف کی 344 نمبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران جڑا اصلہ دینا نا، انہوں دے کردار دے نال معجزات بھی کہ ایسے نشان ہوں خارق عادت نارمل کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ اگر خدا دے نال نہ ہوندا انسان دے وس دی گل ہی کوئی بشر یہ کم نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور اللہ دی تائید اور مدد حاصل ہے۔ اسی انہوں اپنے زبان کہہ دینے معجزات، قرآن حدیث معجزات دا لفظ نہیں آتا، آیات کیوں نشانیاں ہوندیاں رب دی طرفوں، کیا میری طرفوں علامت ہے یہ سائن ہے کہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے ایک معجزے کا بیان حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیتا۔ بنو خدا قبیلہ سی مکے کے قریب، انہوں چوں فتح خیبر تے ایمان لیا ہے، علم والا بندہ بہت ہوا، بے شک بات چاہے مگر حضور تو اینا دین سکھیا
فتح مکہ جدوں بعد ہوئی تے رسولاں نے جھنڈا قبیلے دا بنو خدا دا حضرت عمران دے ہاتھ دیتا، اسے اپنے قبیلے دا علمبردار یہ سی۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ زمانہ آیا تے حضرت عمر نے علاقیاں جڑے جڑے بندیاں نوں بھیجیا دین سکھاؤن لئی، بصرہ اینوں دتا کہ بصرے چ عمران ابن حسین تینوں میں بھیجنا، اوتھے حلقہ بنا، لوگاں نوں دین دی تعلیم دے۔ اور اس نال اس علاقے دے لوگاں نوں دسیا کہ عمران جیسا بندہ میں تانوں جڑا دے رہا ہے اس تو کہ تانوں دین دی سمجھ حاصل ہوے، اسلام دی خبر ہوے۔ اور مسلماناں دی حکومت جنوں اسلامی حکومت آ تے پائی نہ روٹی تے مکان تے کپڑے ہو جے نعرے نہیں ہوندے، اپنے آپ ہی برکتاں حاصل ہوندیاں، کوئی بندہ بھوکھا نہیں مردا، سٹیٹ ذمہ دار ہوندی ہے، قرضہ چھڈ دو کہ حکومت ادا کرو گی، کوئی والی وارث نہ اسی خرچہ دیاں گے، وہ علیحدہ برکتاں۔ مگر اصل منصوبہ جڑا ہوندا وہ گواہی ہے کہ جو رسول تانوں سکھا کے گیا تسی گاں اگلیاں نسلاں نوں منتقل کر۔ اس تو ابو الدرداء نوں شام بھیجیا، ابن مسعود نوں کوفہ دتا، حضرت عمران ابن حسین نوں بصرہ دتا۔ اور امام حسن بصری فرماؤندے بڑے صحابی بصرے چ آئے، مگر رب دی قسم عمران بن حسین جیسا کوئی نہیں ہے، اداں دا عالم اداں دا نیک بندہ کوئی سارے شہر سے نہیں بڑھیا، میں وہ صحابی سنا رہا۔ تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماؤندے کننا فی سفر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری رسول اللہ دے نال اسی ایک جنگ دے سفر گئے، وَإِنَّا أَسْرَبْنَا أَسْرَنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ وَقَا وَلَا وَقَتَ أَهْلَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا۔ ساری رات چلتے رہے، جدو رات دا پچھلا حصہ ہویا تو پھر سارے اسی لمے پی گئے، نبی علیہ السلام بھی لیٹ گئے، اسی بھی لیٹ گئے کہ آرام کر لیے رات دے پچھلے حصے۔ اور مسافر لی فرماؤں دے یہ تو پیارا وقت نیند دا کوئی نہیں ہوندا، تھکا ماندا تہجد دا وقت نیند گہری آئی ہوندی ہے، ولا وقت اہلا عند المسافر منہ فما یقظن الا حر الشمس، کوئی نہیں اٹھیا، نہ رسول اللہ اٹھے نہ صحابہ اٹھے، سورج چڑھیا، دھوپ تیز ہوئی، سیک نے جگایا، گرمی نے جگایا، پھر لوگ اٹھے۔ یہ جو سمجھ آتی ہے بے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، جنوں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، بھائی صرف رب دی ذات، ہر ایک نوں دے تھان تے رکھو۔ رسول ساڈے سر دے تاج ہے، ساڈی اکھاں دا نور ہے، دل دا چین، خدا نہیں۔ نیند آ گئی، ستے رہے، سورج کی دھوپ نے جگایا۔ اس تو واقعہ بے شک واقعہ ہی ہے، مگر سمجھنے کافی ہے۔ کئی نالائق حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے بھی اللہ نو نیند نہیں آتی، ایڈا وڈا جہان ہے، ہر وے کنٹرول کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخیا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ نہ دو شیشے پھڑ، ایک ادھر پھڑ لا کے انہوں نے شیشے پھڑے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پورے دی چلی، ہولی ہولی نیند آتی گئی، آ وجے چور ہو گئے۔ اللہ نے آخیا کوئی سمجھ آئی؟ انہاں نالائقاں نے سمجھا اور مینوں اونگ آ جائے دنیا قائم رہ سکتی، مینوں نہیں آؤ۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی بھی سو جاندے، نماز لنگی پائی، سورج کی دھوپ نے جگایا، اسے پھر کیا وکان اکبر میں استحقا فلاں ثم فلاں ثم فلاں یسمی ابو رجا فلاں سیا، تو فلانا پہلا جاگیا صحابی، پھر فلانا جاگیا، پھر فلانا۔ تو آف عربی آندا کہ مینوں سارے جڑے سی نا وہ دسے سی انہیں ابو رجا اتار جی نے نا کہ فلانا، مینوں ہن نا نہیں یاد رہے، این نہ یاد ہے اگے پیچھے لوگ جاگ۔ ثم عمر بن الخطاب الرابع، چوتھا جڑا جاگیا نا حضرت عمر سی، چوتھے نمبر دے انہوں جاگ آئی۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لم یوقظ، تے نبی علیہ السلام جدوں سو جاندے سی تے کوئی صحابی آپ نو جگاوندا نہیں سی، پاویں وقت لنگدا ہوے پا جگاون دی ضرورت نہیں سی کرنی، حتی یکون ہوا یستیقظ، جب تک آپ خود نہ اٹھو۔ اس دی وجہ دسی لأن لا ندری ما یحصل فی نوم، کیونکہ سانو کوئی پتہ نہیں سی ہوندا بے خواب سی وہی آ رہی ہوئے، اللہ دا کلام اتریا ہوئے، کیوں ڈسٹرب کری، چپ کر رہی ہے۔ فلم مستحق عمر ورا ما صاحب الناس وکان رجل جلیدا، جدوں حضرت عمر رضی اللہ جاگے، وہ پہلے جاگ رہے تھے پرو چپ کر رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ جو دیکھا بھی میری بھی نماز گئی، صحابہ دی بھی، رسول اللہ دی، وکان رجل جلیدا، بہت اچھی آواز والے سی، کھڑکے دڑکے والے، فکبر ورفع صوت، انہاں پھر اچھی اچھی آواز نال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بالتکبیر، فما زال یکبر ویرفع صوت بالتکبیر حتی استيقظ بصوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ اکبر اچھی آواز نہ کہندے رہے حتیٰ کہ انہاں دا اللہ اکبر سن کے پھر نبی علیہ السلام بھی جاگ پے۔ اس تو جڑا نا مختار کل تے دنیا نبی چلاوندا پائی، ایک قاسم رزق بنا ایڈا سوکھا کم نہیں، ایویں طفل تسلیاں نہ دیا کرے، رب دا ہی کام ہے جڑا ہر ویلے جاگدا، پیغمبر نوں نیند آ جائے دنیا دا کی بنوں گا، جہان ہونے چروں تباہ ہو جوں۔ اور آخری وقت دا واقعہ تہاڈے سامنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء سی، بیماری کوشش کیتی، پوچھا بے لوگوں نے نماز پڑھ لی، صحیح بخاری دا واقعہ،
کیا نہیں یا رسول اللہ تمہیں اڑیک دے کویڑ ہوں جائے. حضور نے آخیا برتن منگواؤ، ٹب منگوایا، وہ بیٹھے پانی پوایا، کچھ ہوش قائم ہوئی، اٹھن کا ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، پھر پوچھا میں نماز پڑھ بیٹھے کہ نہیں اگے اڑیک دے پہ. 3 باری اسی طرح ٹب چ بٹھا کے آپ نواؤں رہے، سرت آتی رہی، پھر بے ہوش. تیسری باری تو بعد آپ نے فرمایا ابو بکر جا کے کہو نماز پڑھا، بس نہیں چلے. اس تو خدائی نہ دیا کرو، الوہیت اور جڑا جہان کا انتظام یہ کوئی سرسری جا کام نہیں میں گھر بیٹھا ہی دنیا چلا لینی. یہ لیے الحی القیوم خدا چاہیے جنہوں کدی نیند نہیں کدی ہوں سدا جاگتا جاگے. فلم مستحقہ شکو الذی اصابہم، جدوں رسول اللہ جاگ آئی تو صحابہ کرام نے دسیا یا رسول اللہ نماز بھی جاندی رہی، سورج کتنے آ گیا. قال لا زیر اولا زیر ارتحل، فرمایا کوئی گل نہیں، یہ گناہ کوئی نہیں ہویا، ساڈے بس کی گل کوئی نہیں، ستیاں وقت لنਘ گیا، ہن کوچ کرو ڈیرے پٹو. فرت حالا سفر کیتا، فسارا غیر بئی تھوڑی دور جا کے پھر ٹھہر گیا. ثم نزل فدا بالوضوء فتوضا، پانی منگوایا، وضو کیتا، صحابہ نے بھی کیتا. ونودع بالصلاۃ، تے پھر دن چڑھے اذان اخوائی گئی. فصلی بالناس، پھر آپ نے بعد جماعت نماز پڑھائی. فلما انتفاطل من صلاۃ اذا هو برجل معتذر لم يصلي ملقا، جدو آپ نے سلام پھیریا تو ویکھیا ایک بندہ سارا تو وکھرا ہی نمازیاں تو رہدا ہی بیٹھا، انہیں نماز ہی نہیں نال پڑھی. قال ما منع کیا فلاں ان تصلی ملقا، انہوں نے پوچھا تینوں کی ہویا، تو کیوں نہیں جماعت نہ شریک ہویا؟ قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء، کہنے لگا اللہ دے رسول میں ناپاک ہو گیا سی، غسل دی حاجت ہو گئی تے پانی ہے کوئی نہیں، اس تو میں نہ نہاتا تے نہ نماز پڑھی. قال علیک بالسعید فإن یکفیک، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں پانی مٹی کافی ہے، یہی تیرے واسطے. 2 شان دے میں تسی بنے، اللہ نے مار 3 تو پیدا کیتا، ایک پانی ہے ایک مٹی ہے. اس تو پہلا پانی ہے پاک کرنے والا، دوجا نام ملے تو وہ بدل پھر اللہ نے 3 رکھ دیتا کہ مٹی جڑی جی پاک کرنے شان تو تیرا حصہ. اس تو پانی نہیں ملیا تو تیمم کر لے. تیمم بھی بہت چھوٹا، پاویں غسل دی لوڑ ہوئے تو پاویں وضو دی صرف اتنا ہی کہ بسم اللہ کہہ کے زمین تے ہاتھ مارو، مٹی اگر زیادہ لگ گئی پھونک مارو، اینا ہی بس، کچھ نہیں، نہ کونیاں تک نہ کونی، صرف ہے منہ بالکل پاک. دے 10 سال بھی اگر پانی نہیں ملتا، نمازاں پڑھو طواف کرو، اینا ہی پاک سمجھو جنہ نہاؤن نال یا وضو نہ ہوندا. آپ نے فرمایا مٹی کافی سی، یہ تو تیمم کر رہی تھا. ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقى الى الناس من العطش، پھر رسول اللہ چل پے، لوگ بھی چل پے، پیاس بڑی لگ گئی، لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ رسول مرن رہے ہیں پیاس نہ. فنازل، ڈیرا کر لیا، کیمپ لگ گیا. فدا فلان کان یسمی ابو رجاء نفسه عوف، پھر وہ آندے کہ ابو رجاء نے تو نام دسیا مگر وہ بھول گیا. فلان نو بلایا، ودا علیین تے حضرت علی نو بلایا، 2 بندے، وہ نام جڑا بھول گیا خود عمران بن حسینی سی، دوجی روایتوں تو پتا انہاں دوواں دے ذمہ لاتا. اذهبا فابتغوا الماء، جاؤ دونوں تے پانی تلاش کرو. کہ فانطلقا فتلقيا امرأة بين امرأتين وسجيتين من ماء على بئر الله، انہوں نے ایک عورت ملی جڑی اونٹ تے سوار سی، مشکاں 2 نے اتنے لدیاں سی، انہوں دے درمیان اپنے ایک پاسے نو قدم جڑے سی ایک پاسے نو کر کے بیٹھی ہوئی سی. فقال رأينا عين الماء، حضرت علی عمران نے پوچھا پانی کتنے، کنی دور پانی کتوں لے آئی ہیں؟ قال تهدي بالماء امس هذا الساعة، انہوں نے آخیا جڑا ہون وقت ہے نا یہ ہوئی پچھلے دن کا سمجھ لو 8 پہر ہو گیا چشمہ جتوں پانی لے کے، پانی نیڑے تیرے کوئی نہیں، بہت دوروں لے آئی. جڑا ہون ٹائم ہے نا یہ کل دے دن اتنا ہی ٹائم تھی جدوں میں اتوں پانی لے کے تری، اینی دور ہے چشمہ. نفر و خلوفن، میں لے آئی ہوں تو میرے قبیلے دے لوگ پیچھے ہے، وہ بھی پانی اس طرح ہی جمع کر رہے تھے، انہوں بھی لے کے انہوں. قال لا ينطلقي ذن، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمران نے آخیا سارے نال چل پھر، ہاں ادھا ہی اونٹ لے یہ ہوئی مشکاں لے چل. قال دائنا الہ ہے نا، کہنے کسے کھڑنا جی؟ قال الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آخیا اللہ کا پیغمبر ہے اسی وہ لشکر دے ہاں تے چل. وہ نہیں سی مسلمان جی. پروپگنڈے دی گل بھی سننی ہے کہ پروپگنڈا کڈی بری گل، کان بھر دیو، پھر لوگ نیک بندے دی گل بھی نہیں سنتے، محروم رہ جاندے. قالت الذی قال صاحب، انہوں نے آخیا وہ جنہوں لوگ بے دین آندے، جڑا پیو دادے دا دین چھڈ گیا تے صحابی ہو گیا، وہ دی گل کر دے. قال هو الذی تاری، انہاں جھگڑا نہیں کیتا، انہاں آخیا ہاں وہ جڑی تیرے دماغ چ نا کہ دنیا نو صحابی آندی وہ کوئی کھڑ. فن تالی چل.
فجاء بعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدث الحدیث، لائے رسول کریم علیہ السلام کو گل ساری سنائی کہ بڑی مشکل نہ عورت ملی ہے، دسی ایڈی دوروں میں 8 پیر ہو گیا مینوں لے کے تری، اینو اسی لین قال فاستنزلوها بحیرها، رسول اللہ نے آخیا اینو اتارو اونٹ تو، فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینائن، رسول پاک نے ایک برتن منگوایا، ففرغ فیہ من افواہ المضغتین او السیئتین، او دا منہ کھولیا مشک دا، او چو پانی اس برتن سے انڈیلیا، واوقع افواہ مد، پھر انہاں دو مشکاں دا منہ مڑ کے بند دیتا، واطلق الازار لیا ونور دے پھر الناس، تھلے دی ٹوٹیاں اتوں منہ بند دیتا، تھلے دی ٹوٹیاں کھول کے تے لوگاں نو آکھیا اس اسکو وسکو، پیو تے پلاؤ، جانوراں نو پلاؤ، آپ بھی پیو، اسکو وسک، فسکا منشا وسکا منشا، جن نے جی کیتا دوسرے نو پلایا، جناب پینا سی پیتا، وکان آخر ذالک انات الذی اصابۃ الجناب انعام مما، آخر تے آپ نے وہ بندہ جنہیں نہیں سی وضو غسل کیتا تے نماز پڑھی انہوں پانی دیتا، کہا رضا ففرغ ولیک، تے کیا لے جا تے اپنے آپ انڈیل تے غسل کر لا، واہیا قائمتن تنظر الی ما یفعل بہایا، وہ عورت کھڑی ویکھ دی رہی کہ میری مشک کھول لی ہے، جو پانی کڈیا، اینی دنیا رج گئی ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُكْلِعَنَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَةً مِنَ حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، ہن حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم جدوں پانی لینا بند کیتا تے منہ دے بند کرتے تے صاف نظر آਉਂਦਾ سی کہ جدوں شروع کیتا نا تے پانی لینا اتوں ہنے مشکاں زیادہ پریاں، کٹیا کوئی نہیں، بالکل اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام تے برکت نازل کی، اتنا لشکر رج گیا، جانور رج گیا، مگر وہ مشق اتنا ہی نظر آن کہ اگے نہ زیادہ پڑی، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لا، پھر رسول اللہ نے حکم دیتا بھی کٹھا کرو، جس کو جنہ کچھ ہے گا کٹھا کرو، یہ مدد بھی کرنی چاہیے، خدمت کرنی ہے اس عورت کی، فجامعوا لا من بین اجواتہم ودقیقتہم وسویقتہم، لوگوں نے جیسے پلے اجوا کھجور سی، کسی کو آٹا سی، کسی کو جوں سی، ستو سب کٹھے کیتے، حتی جمعوا لا طعامن، بہت سارا کھانا جڑا سی جمع ہو گیا، فجعلوا فی صابن، انہوں پھر کپڑے چ رکھیا، وحملوا علی بحیرہا، او اٹھتے او دا لد دیتا، فوضع الصوب بین یدیہ، او جڑا کپڑا پریا سی او دے اگے اٹھنی تے رکھتا، انہوں سوار کرتا، مشکاں بھی دیتیاں، قال اللہ تعالی مین ما رضینا من مائک شین، تو اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا میری بہن تو ویکھیا بسی تیرے پانی چوں کوئی کمی نہیں کیتی، کہ پانی کٹیا تے نہیں ہو، تیرا نقصان تے نہیں ہویا، وَلَٰكِنَّ اللَّهُ الَّذِي أَسْقَانَا، تیرا نہیں پانی وہ کوئی کمی ہوئی، اے اللہ نے سانو پلایا، یہ برکت ہوئی ہے، بس سارے رج گیا تے تیرا پانی ادا ہی ہے، وَآتَتْ أَهْلَهَا وَاقْتَحَذَبَتْ عَنْهُ، پھر وہ چلی گئی اپنے قبیلے تے ہو گئی سی دیر، ادھر آئی اتنا لیٹ ہو گئی، قالوا ما حبسک یا فلانا، انہاں لوگاں کیا فلانی ہے تو کتھے رکی رہی، کدھر چلی گئی، قال تیرا جب انہوں نے آخیا کی دساں تو، ایک عجیب ہی معاملہ سامنے آیا، حیران کن گل ویکھی میں، لاکیانی رجلان، دو بندے مینوں ٹکرے، فذهب بی الی ھذا الذی یقال له صابر بعد اللہ ماد، تو مینوں انہوں نے آخیا چلو اس بندے کول جنوں لوگ بے دین آدھے، توبہ اللہ دا رسول بے دین ہو گیا تے مومن بنے بیٹھے، ففار ھذا فکذا وکذا، تو اس اللہ دے بندے نے اس طرح کیتا، منہ کھولیا، مڑ کے پانی کڈیا، دنیا رجات کی، فواللہ انه لاثر الناس من بین هذه وهذه وقال بسبع الوسطى والسبابۃ فرفعت مال السماء تان السماء والارض، آسمان نو ہاتھ کر کے انگلی اے سبابا، انہیں آخیا رب گواہ بے اس آسمان تے زمین دے درمیان یا تو سارا تو بڑا جادوگر ہے، ایڈا جادوگر کوئی نہیں جمیا، اینی دنیا نو پلاتا پانی اڈے، یا تو آسمان و زمین دے درمیان سب تو بڑا جادوگر ہے، یا کی آخیا او اوا انہ رسول اللہ حق، یا پھر اللہ کا سچا پیغمبر ہے، یہاں دونوں چ ایک گل ضرور ہے، ورنہ اتنا دی عجیب گل کدی ویکھی کہ مشکاں ادا ہی رہی اگے نہ زیادہ پڑیاں تے نہیں دنیا میں، یا اللہ کا سچا رسول ہے تے یا کوئی بڑا جادوگر ہے، فقال المسلمون بعد ذلك يغيرون من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه، اے اللہ کا رسول قربان جائیے، کروڑاں درود و سلام ہے پیغمبر تے، کس طرح تعریف کلم کی، کیویں کافراں نوں نیڑے آندا، سارے علاقیاں تے حملے ہوندے رہے، مسلمان لشکر حضور سے جاندے رہے، اس گروہ تے حضور نے حملہ نہیں کرنا، انہاں دی عورت کو پانی پیتا سی، انہاں تے حملہ نہیں کرنا، دین اللہ دے رسول نے کس طریقے نہ پہنچایا، ذرا بھی طریقہ ہو سکتا دل نرم کر دا،
تو فرمایا مسلمان جاندے سی ارد گرد دے مشرکاں تے حملے کردے سی، اس جماعت تے اور اس گروہ تے نہیں سی حملہ کردے جنہاں چ عورت سی۔ جدو چر لگ گیا اس طرح بھی ارد گرد حملے ہوں فقال یوم القوم، ایک دن انہیں برادری نے آخیا اللہ دے بندے اکھاں کھولو، مارا نہ ہورا القوم یدعون عمدن، یہ لوگ جڑے جان بوجھ کے تہاڈے حملہ نہیں کرتے ورنہ تسی انہاں تو لکے جے، ارد گرد جو حملے ہوں تے تانوں کوئی نہیں چھیڑدا، یہ صرف وہ میری جڑی نیکی سی وہ حضور بدلہ دے رہا ہے۔ فہل لکم فی الاسلام، تہاڈے چ اسلام دا شوق نہیں پیدا ہوندا، کنا چر کافر رہنا جی، پڑھ لو کلمہ اور اسلام تے آ جاؤ۔ فاتاؤھا فدخلوا فی الاسلام، تو عمران فرماؤندے انہوں نے پھر اس عورت دی گھر نوں لیا من تے سارے دے سارے بغیر لڑیا ہو گئے اسلام دی داخل۔ اے صحیح بخاری چ روایت پڑھ سی میرے اور تہاڈے ایماناں دی تازگی، ورنہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے معجزات، اللہ رحمت کرے کل ہی بچہ آیا تو میرے کو لے گیا، انہوں ترجمہ شائع کرنا چاہتے، اے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دا چوتھا حصہ، جہد امام نے پھر یہود نصارا نو کیا کتاب بھی ایسی الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہاں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام دا دین بدلتا انہوں صحیح جواب، اے یہود نصارا نہ بین المذاہب ہن وقت ہے کہ الجواب الصحیح دا ترجمہ ہوئے۔ اس بورس قبرص جزیرے دا ایک پادری جن نے عربی زبان کتاب لکھی، بڑی چلاکی کی، انہیں آخیا بالکل اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مننے، مگر رسول امیہ دا، صرف عرباں دا رسول ہے، کتاب بھی عربی چاہیے تو نہ ساڈا نہیں، ایتاں لکھیاں حدیثاں لکھیاں کہ عربی ہر جگہ قرآن چاہتا عربی، سانوں تو ہی باقی دنیا نو کیوں تنگ کر لی۔ اس امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے میرے پراول جواب صحیح لکھی کہ جنہوں نے دین مسیح تبدیلی انہوں صحیح جواب 4 جلداں اور چوتھا حصہ پھر انہوں نے لیا بھائی جے تسی اینوں ہی معیار بجاؤں دے جے پیغمبر انہوں مننا جے کوئی معجزہ ہوئے تے آؤ تانوں میں وکھاواں پھر آسمان دے معجزے، خلا دے معجزے، زمین دے معجزے، پانی دے، درختاں دے، جانوراں دے، جمادات دے، کلا کلا عنوان بن کے نا حدیث دی کتاباں کو اکٹھا کر کے پوری فصل لکھی بھائی جس پیغمبر کو ایک ادھا معجزہ آیا انہوں نبی من نہیں دے کہ رسولہ کو اتنے ہزاراں ہویا اور او دے نال یقینی اور معتبر ویتا تو کو کچھ بھی نہیں کیا سینٹ جڑا لوکا اور مرکز وغیرہ نہ مسیح علیہ السلام دے زمانے جنہاں لکھی ہے نہ دی کوئی سند ہے انہاں نوں مندے جے اے باقاعدہ ہر روایت دی سند ہے پرکھے گئے بندے بھی معتبر گوئے نہیں مندے جے ایڈی سونی کتاب ہے چوتھا حصہ جہدے صرف آیات کہ اللہ دے رسول دے نبی ہون دے سارے کو کی ثبوت اور نشان ہے باقی چیزاں دا کردار اور قرآن دے موضوع مگر یہ وکھرا آیات دا حصہ کہ جڑے اکھاں نہ دسے موکی جنہاں جو صحیح مسلم جی آؤں رسول کریم علیہ السلام فرماؤں میں اجے تک اس پتھر نوں پہچاننا جدوں مینوں غار حراج اللہ تعالیٰ نے نبوت دیتی ہے میں جدوں اس پتھر دے کولوں دی گزردا سی مکے فرمایا اجے تک مینوں اس پتھر دا پتہ او مینوں کہندا سی السلام علیکہ یا رسول مینوں اللہ دا پیغمبر کہہ کے سلام کردا ہے اور ایک قرآن پاک دستا پیغمبر جڑے وہ جانوراں دی بولیاں بھی سمجھدے انہاں نے دوسری مخلوق بھی گلاں کر دی سانوں اگر نہیں وہ سنن دا موقع ملدا انکار نہیں کرا دے نا حنانہ دے بارے مولانا روم راہ فرماؤندے فلسفی کو منکر حنانہ اے عقل مند اٹھ کروندے تے کدی جی ستون بھی رویا ہے کھجور دا چرا بھی رویا کری فرماؤندے فلسفی کو منکر حنانہ اے پاگل دانشور جڑا آندا مسجد نبی دا تھم نہیں رویا آج ہوا سے انبیاء بیگانہ اپنے کو جنبے آنے 6ویں حیثیت کو اللہ نا کی نہ رکھ رہا 6ویں حیثیت کیا ہم لوگوں کو 5 حواسا یارے کو عجیبی بچہ ہے یا عورت ہے جڑی اس طرح 6ویں وہ 6ویں حیثیت من دے جے پیغمبر دی حیثیت نہیں من دے کہ وہ کو بھی کچھ حصہ ہوندیاں جڑیاں ساڈے کو نہیں فلسفی کو منکر حنانہ از حواس انبیاء بیگانہ تینوں جو حواس نہیں ملے جڑے پیغمبراں نوں ملے وہ فرشتیاں دی سن دے اے درمیان دی گل آ گئی صحیح مسلم عمران بن حسین نہ فرشتے گلا کردے ایسے صحابی اینوں سلام آندے اس تو قرآن اور حدیث سے کوئی نہیں آندے بے فرشتے دوجیاں نہیں نظر آ سکدے کلام نہیں کر سکدے حضرت سارا نہ فرشتیاں نے کلام کیتا حضرت مریم نے کہ کوئی نبی ہون کی نشانی نہیں کہ فلانا فرشتیاں نے گل کی ہے نہ سلام دے آندے مینوں فرشتے سلام آندے سی مگر جدوں میں داغ لگوا لیا بیمار ہو گیا تو بیماری بواسیر دی جاندی نہیں سی لوگوں نے آخیا تسی اگ نال اپنا علاج کرو وہ ڈم دوا دیا فرماؤندے اسے سلام بند ہو گیا سلسلہ ہی رک گیا کہ تمہیں رسول اللہ دی حدیث کے خلاف عمل کیتا یہ اگ دا علاج کرنا کوئی جائز ہے کئی نوں منع کیتا حضور وہ عمران ابن حسین میرے نہ فرشتے کلام کر ایڈے بڑے بندے تو از ہوا سے انبیاء بیگن اور 6 سینس ہے گی 6ویں حصہ نبی دی حص والی ٹھڈ پیڑ ہوندی وہ کیوں نہیں منتے کیوں بھی چنے بندے انہوں نے قریدہ حص ملی ہے وہ سن دے
انہوں نے آوازاں آؤندیاں تانوں نہیں آؤندیاں تے کوئی گل نہیں. سویرے بچے جامعہ سر جاندے کیڑا نقطہ حل ہویا. میں قرآن پاک تے آ گیا کہ تیرے کو روح دا پوچھ دے, تو کہہ دے روح میرے رب دا امر. ساری دنیا چکر چ پئی, صوفی اپنا کلے روح میرا روح رب دا امر ہے, رب ہی ہویا نا. پھر وہ کس آخیا بھی ایسے روح دا نبی علیہ السلام نے پوچھا, تعلق کی سی حضور نے پوچھن دا؟ حضور نے کوئی تشریح اور اعزاز کا اعلان کیا کہ میں ڈاکٹر ہاں تو میں جسم کے حصوں کی تشریح کر کوئی تک بنتا کہ حضور نے اس روح کا پتر اے نقطہ یاد رکھو وہی کا پوچھا, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, قرآن اللہ ینزل الملائکۃ بالروح علی امر من یشاء, اپنے بندیاں تو جس سے چاہتا تے روح اتارنا. جبریل امین آندا اور روح امین ہے, اور وہی آندی ہے, وہی نو اللہ قرآن جگہ دا روح آندا. یہ کافراں دے وچے بیٹھا ہونا, نہ سانو کوئی آواز آندی نہ بندہ, وہ کس طرح نہ میرے کو فرشتہ. اس وہی دا سوال یا سالونا کرنے رو. اس تو سورہ بنی اسرائیل کرنا, اس تو پہلا بھی آیتاں قرآن پاک دیاں, اگے بھی قرآن پاک دیاں. روح دی گل اتنے دیر سرت نہیں. ابن عباس آندے کی کر دے رضی اللہ, قرآن نہ ٹھٹھا کر دے بے گل کری زیرے بحث ہے تسی روح چھیڑ لی. اے روح فرشتے دی گل ہے کہ روح امین کس طرح ہوندا, کلام کس طرح تو سننا. اللہ نے کہا قل روح من امر ربی, یہ جڑا وحی دا اترنا ہے ایک ایسا تجربہ جڑا سوائے نبی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تہاڈے سامنے ہزار واری بیان کیے, تہاڈے پلے کی پینا, یہ وہی جاندا جتے اتر جے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تہاڈے کو کہڑا علم ہے؟ تسی پیغمبر دے علم نو اپنے معیاراں تے جانچنا چاہندے, بس تسی اودی سچائی اور دیانت پرکھ لو کہ امانتدار ہوے سچا ہوے تو بس سوال ختم. جدوں گواہ دا پتہ لگ گیا کورٹ نو کہ سچا بھی ہے, اتنے تبا بھی کوئی نہیں بے کسی لالچ نہیں بول رہا, ہن کوئی اعتراض نہیں سنیا جانا. ادھا ہی پیغمبر دے بارے صدق اور امانت کی تھلی کرو. سب پڑھے لکھے بچے اور فلسی اس طرح دو, کوئی بحث اور نہیں چھیڑنی. بچار عورتیں کیوں تو فلانی گل, یہ کیوں دے جواب نہیں امت کو کلی کری دے. اسی آپ ہی نہ نبی بن جی, یہ پیغمبر دسو گا کی اے تسلی کرو کہ صدق اور امانت کوئی خلل ہے, سچ بولن چاہیے تو کدی جھوٹ بولیا گیا, یا جی امانت کوئی خلل ہے بے لالچی آدمی کسی غرض نہیں. اگر یہ دو معیار جڑے نا تے پورا اتر جائے, اگے سوال ختم ہے. باغ اپنی پھڑاؤ پیغمبر نو یسلم تسلیما تے سارے دو گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. سارے معظم مسجد ذمہ دار حاجی شریف صاحب, میرے کو بھی بی بی آئی سی, بیوہ, دو بچیاں دی شادی ہے. انہوں نے آخیا بالکل سارے علاقے کی اسی جاننے, اللہ توفیق دے تو مدد کرو. یہ بچیاں دونوں دی شادی اس بیوہ دی کرا دیو, کوئی سر تے سارا نہیں, نہ خاوند ہے نہ کوئی کماؤن والا. تو اس بیوہ دی امداد کر کے دو بچیاں نو اپنے گھراں چ اتنا پجواؤ. انشاءاللہ میری اور تہاڈی عاقبت سمجھ لیے بہترین موقع ہے, فائدہ اٹھا کر. خادم صاحب نے لکھا گویا آپ نے نبوت سے پہلے بھی حج کیا تھا. بالکل حج کیا, بلکہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کنے کیتے, ہر سال ہی کر دیں. تو حدیث پاک آیا کیوں نہ آخیا, میں میدان عرفات ویکھ کے حیران رہا بھی قریشی ہوندیاں ہویاں بھی آپ نے قوم کا ساتھ نہیں دیتا, اپنی برادری کی بیعت عمل نہیں کیتا. ابراہیمی سنت کے بعد قرآن سے آ گیا حفیظ من حیث حفاظ الناس, جتوں لوگ مڑ کے آتے اتنے جایا کرو. ایک کولوں کیوں گل بنا لی کہ مزدلفے جی رہن. بہت حج کیتے آپ, مکے کے زمانے بھی تینوں کا ذکر آتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مدد کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.